بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوریہ ایک یتیم لڑکی تھی، مگر اس کے والد کے انتقال کے بعد زمیندار گھرانے کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ دولت کی ریل پیل، بڑی حویلی، نوکر چاکر، مگر اس کے باوجود وہ ایک قیدی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا بڑا بھائی، جو باپ کے بعد گھر کا سربراہ تھا، ایک سخت گیر، غسیلہ اور روایتی دیہاتی مزاج رکھنے والا شخص تھا۔ عورت کی عزت اس کے نزدیک پردے، فرما برداری اور چپ رہنے میں تھی۔ نوریہ کو نہ زیادہ بولنے کی اجازت تھی، نہ زیادہ ہنسنے کی۔ اگر وہ ہنستی بھی تو یوں لگتا جیسے اس کے بھائی کی غیرت پر کوئی ضرب لگی ہو۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی رہتی۔ ہنسی مذاق اس کے لیے اجنبی چیز بن چکی تھی۔ گھر کے آنگن میں ہمیشہ دادی کی دھیمی آواز میں کی جانے والی دعائیں گونجتی رہتی تھیں، جو اپنی اکلوتی پوتی سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ وہ نوریہ کے خوابوں کی واحد حمایتی تھیں، مگر عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نوریہ کی والدہ اپنے بیٹے کے غصے اور گھر کے سخت ماحول کے باعث بے بس تھیں۔ وہ بس اتنا ہی کر سکتی تھیں کہ چھپ چھپ کر اپنی بیٹی کے حق میں دعائیں کرتی رہتیں، اور جب کبھی موقع ملتا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ دیتیں، بیٹی، ہر مشکل کا حل صبر ہے، اللہ بہترین راستہ نکالے گا۔ نوریہ کے دن سخت روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گھر کی عورتوں کو جاگنا پڑتا تھا۔ تہجد کے بعد نماز فجر، پھر ناشتہ بنانے کی مشقت، اور ساتھ میں دادی کے لیے نیم گرم پانی تیار کرنا۔ اس کے بعد گھر کی صفائی، مویشیوں کے چارے کا بندوبست اور سبزیوں کی چنائی جیسے کام۔ مرد کھیتوں میں جاتے جبکہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں قید رہتیں۔ ایک دن کی بات ہے جب نوریہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جبھی اس کے کانوں میں آواز بلند ہوئی، شہر کی لڑکیوں کی طرح آزادی کا خواب مت دیکھنا۔ اس کے بھائی نے ایک سخت لہجے میں کہا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ نوریہ نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن نوریہ کی والدہ اور دادی کی حمایت سے وہ گاؤں کی روایات کو تھوڑا چیلنج کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اسکول جا چکی تھی، کالج بھی ختم کر لیا تھا، اور اب یونیورسٹی کے لیے شہر جانے کی اجازت کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ نوریہ کی پھپھو شہر میں رہتی تھیں اور سال میں ایک دفعہ گاؤں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ جدید خیالات کی حامل رہی تھی، اور ان کی بیٹی حفصہ بھی اسی ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ جب بھی حفصہ گاؤں آتی، وہ نوریہ کے کان میں آزادی کی باتیں ڈالتی۔ تعلیم ہی سب کچھ ہے نوریہ، اگر تم گاؤں کی ان روایات میں دبی رہیں تو کبھی کچھ نہیں بن سکو گی۔ شہر جاؤ، باہر کی دنیا دیکھو۔ نوریہ ان باتوں کو سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ کیا واقعی تعلیم اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ اسے اس قید سے نکال سکے۔ اس کا بھائی اس کے ہاتھ میں ہمیشہ مذہب اور غیرت کے نام پر زنجیریں تھما دیتا، جبکہ پھپھو اور حفصہ کے خیالات اسے نئی راہوں کی جستجو پر مائل کرتے۔ دادی کی محبت اس کے اندر ہمت بھرتی تھی، اور ماں کی خاموش بے بسی اس کے دل کو دہلا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کو صرف عزت اور غیرت کی فکر ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کی سختی نے نوریہ کے دل میں ایک انجان بغاوت کو جنم دے دیا تھا۔ پھپھو کا طرز زندگی ہمیشہ سے نوریہ کے گھر والوں سے مختلف تھا۔ وہ شہر میں رہتی تھیں، جہاں عورتوں کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل تھی، اور ان کے لباس، بات چیت اور رویے میں جدیدیت کی جھلک نمایاں تھی۔ ان کی بڑی سی گاڑی جب گیٹ پر رکی تو نوریہ کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگ کر دروازے پر پہنچی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی پھپھو کو گاڑی سے اترتے دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی الگ ہی دنیا سے آئی ہیں۔ سفید چمکتے دوپٹے میں لپٹی، سنہری باریک کڑھائی والا سوٹ پہنے، ہلکا میک اپ کیے، اور ہاتھ میں ایک خوبصورت چمچماتا بیگ لیے، وہ بڑی شان سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے انداز میں اعتماد اور خود مختاری تھی، جو نوریہ کو ہمیشہ حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ جہانگیر، جو ہمیشہ گھر کی عورتوں پر سخت نظر رکھتا تھا، اپنی بہن کو یوں دروازے کی طرف دوڑتے دیکھ کر غصے سے گھورنے لگا، مگر پھپھو کے احترام میں خاموش ہو گیا۔ نوریہ نے پھپھو کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا، مگر انہوں نے ہنس کر کہا، ارے نہیں، میں کوئی کمزور بوڑھی تھوڑی ہوں، اور اپنی مخصوص خوشبو میں بسی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہو گئیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی ماحول بدل گیا۔ جیسے ہی دادی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کے چہرے پر خوشی اور فخر کی روشنی آ گئی۔ میری بیٹی آئی ہے، اب تو یہ گھر روشن ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھیں اور پھپھو کو گلے لگا لیا۔ ماں اور بیٹی کی محبت کا یہ منظر دیکھ کر نوریہ کے دل میں ایک خوشگوار احساس بھر گیا۔ اس کی ماں بھی مسکراتی ہوئی آگے آئیں اور پھپھو کو خوش آمدید کہا،
مگر ان کی مسکراہٹ میں وہ روایتی جھجک شامل تھی جو دیہاتی عورتوں میں عام ہوتی ہے۔ پھپھو نے جیسے ہی صوفے پر بیٹھنے کے لیے قدم آگے بڑھایا تو نوکرانی نے فوراً آگے آ کر ان کے لیے پانی اور جوس پیش کیا۔ وہ ہمیشہ سے ایک نفیس خاتون تھیں، نرمی اور رکھ رکھاؤ سے بات کرتی تھیں۔ نوریہ ان کے قریب بیٹھ گئی اور جیسے ہی حفصہ اندر داخل ہوئی دونوں کزنز نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ واہ نوریہ، تم تو پہلے سے زیادہ ذہین اور خوبصورت لگ رہی ہو، حفصہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تم تو ویسی ہی نخرے والی ہو، نوریہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ گاؤں کے دستور کے مطابق جب کوئی خاص مہمان آتا تو بہترین کھانے تیار کیے جاتے۔ آج بھی باورچی خانے میں دیسی گھی کی خوشبو مہک رہی تھی۔ بڑے بڑے تندوری نان، مٹن قورمہ، چکن بریانی اور ساتھ میں مکھن میں لپٹے ہوئے پراٹھے اور ساتھ ہی دیسی مٹھائیوں کی پلیٹ رکھی گئی تھی۔ کھانے کی مہک نے سب کو بھوک کا احساس دلایا، مگر پھپھو نے نوریہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں میں شہر کے ہوٹلوں میں لے جاؤں گی، وہاں کے کھانے تمہیں اور بھی زیادہ پسند آئیں گے۔ کھانے کے بعد جب حفصہ نے نوریہ کو آنکھ ماری تو دونوں خاموشی سے چھت کی طرف بڑھ گئیں۔ جہانگیر نے ایک لمحے کے لیے گھور کر دیکھا مگر پھر نظریں پھیر لیں۔ شاید پھپھو کے ہوتے ہوئے زیادہ روک ٹوک مناسب نہ تھی۔ چھت پر پہنچ کر حفصہ نے مزے سے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا اور نوریہ کو دیکھ کر بولی، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، مگر تم لوگ بہت قید میں رہتے ہو۔ یہاں کی زندگی ایسی ہی ہے حفصہ، بھائی کی اجازت کے بغیر میں چھت پر بھی نہیں آ سکتی۔ نوریہ نے ایک گہری سانس لی۔ ارے شہر چلو، وہاں سب کچھ بدل جائے گا، حفصہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ فوزیہ نے چاند کی روشنی میں گاؤں کے منظر کو دیکھا اور سوچنے لگی، کیا واقعی شہر کی دنیا اس کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے، یا وہاں بھی اس کے نصیب میں قید لکھی گئی ہے؟ حفصہ کے الفاظ نوریہ کے دل میں ہلچل مچانے لگے۔ وہ چاند کی روشنی میں گاؤں کے سونے جیسے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی جہاں کہیں کہیں چراغ جل رہے تھے اور دور کسی گھر سے ہانڈی میں چمچ چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے جانا پہچانا تھا، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی صرف یہیں تک محدود نہیں، شاید اس کے لیے کچھ اور بھی لکھا تھا۔ شاید وہ بھی شہر کی لڑکیوں کی طرح خواب دیکھ سکتی تھی اور انہیں پورا بھی کر سکتی تھی۔ حفصہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ سوچ رہی ہو نا کہ تم بھی آزاد ہو سکتی ہو؟ نوریہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر چپ ہو گئی۔ وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہنا چاہتی تھی، خاص طور پر جب یہ خواہشیں اس کے بھائی کے حکم سے ٹکراتی تھیں۔ مگر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ساری باتیں اپنی کزن سے کرے، شاید وہ کوئی حل نکال سکے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، حفصہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تمہاری پیاری پھپھو سے تمہاری یونیورسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نوریہ کو ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس ہوئی مگر پھر وہ حفصہ کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ نیچے لاؤنج میں پھپھو دادی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ نوریہ کی ماں کچن میں مصروف تھی۔ جہانگیر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا۔ یہ موقع نوریہ کے لیے بہترین تھا۔ پھپھو، آپ نے حفصہ کو کتنی آزادی دے دی ہے، وہ خود فیصلے کرتی ہے، اپنی زندگی جیتی ہے، نوریہ نے ہمت کر کے کہا۔ کیا میں بھی ایسے رہ سکتی ہوں؟ آپ خدا کے لیے میری مدد کریں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ پھپھو نے نوریہ کی بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تمہاری ماں کی تربیت بھی اچھی ہے مگر تمہارے بھائی کی سوچ دیہاتی ہے۔ وہ تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور تمہیں اس دنیا سے بچانا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں خراب ہے۔ لیکن پھپھو، کیا میں اپنے لیے کوئی خواب نہیں دیکھ سکتی؟ نوریہ نے التجا کی۔ پھپھو مسکرا دیں۔ خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے مگر خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ اگر تم واقعی کچھ بننا چاہتی ہو تو تمہیں خود مضبوط کرنا ہوگا۔ لیکن بھائی مجھے کبھی آزادی نہیں دے گا، وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو بس عزت کے ساتھ گھر میں رہنا چاہیے، نوریہ نے تلخی سے کہا۔ پھپھو نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولیں، بیٹا، جہانگیر کے دماغ میں جو باتیں ڈالی گئی ہیں نا، وہ صدیوں پرانی روایات کی پیداوار ہیں۔ مگر تمہارے والد نے تمہیں پڑھنے کی اجازت دی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے خوابوں کو راستہ مل سکتا ہے۔ تمہیں صرف صبر اور حکمت سے کام لینا ہوگا۔ تو آپ میرے بھائی سے بات کریں گی؟ نوریہ نے امید سے پوچھا۔ پھپھو نے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں کوشش کروں گی، لیکن تمہیں خود بھی حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو تمہیں ہر امتحان کے لیے تیار رہنا ہوگا، چاہے وہ گھر کے سخت قوانین ہو یا دنیا کی مشکلات۔ نوریہ نے اپنی پھپھو کی آنکھوں میں یقین دیکھا۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ شاید اس کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔
مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب آرام کر رہے تھے، نوریہ اور حفصہ ایک بار پھر چھت پر جا بیٹھیں۔ حفصہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے شہر میں لڑکیاں خود اپنے فیصلے کرتی ہیں، وہ کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتی۔ تمہیں بھی اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ نوریہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا سخت کیر بھائی آ گیا، جو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود مختار ہو، مگر کیا وہ ساری زندگی قید میں گزار سکتی تھی؟ یہی سوال اس کے دل میں گونج رہا تھا جب نیچے صحن میں بیٹھا ایک بوڑھا فقیر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اکثر ان کے دروازے پر آتا تھا اور نوریہ کی دادی اس کے ہاتھ پر خیرات رکھ دیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی مخصوص مدھم آواز میں کہہ رہا تھا، اللہ تمہاری زندگی میں آسانی کرے، تمہارے نصیب میں روشنی ہو۔ نوریہ نے دور سے فقیر کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا آئے جو مجھے ان زنجیروں سے نکال سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعا آج کی رات ہی قبول ہونے والی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب سب عورتیں صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، تب پھپھو نے موقع دیکھ کر جہانگیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر سیدھی بات کی تو وہ فوراً انکار کر دے گا۔ جہانگیر کے دماغ میں جو قدیمی روایات کی زنجیریں پڑی تھیں، انہیں ایک جھٹکے میں توڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن حکمت اور نرمی سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ بیٹا جہانگیر، آؤ میرے پاس بیٹھو، پھپھو نے محبت بھری آواز میں کہا۔ جہانگیر پہلے تو جھٹکا، مگر ماں جیسی پھپھو کی محبت میں وہ ہمیشہ نرم پڑ جایا کرتا تھا، سو آ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹا، تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے والد کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ پھپھو نے نرمی سے پوچھا۔ جہانگیر نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کتنے فخر سے کہا کرتے تھے کہ نوریہ بڑی ہو کر ایک دن اپنے نام سے پہچانی جائے گی، علم حاصل کرے گی اور دنیا میں اپنے باپ کا نام روشن کرے گی۔ جی پھپھو، مجھے معلوم ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھپھو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نوریہ کو پڑھنے سے روکا گیا تو یہ تمہارے والد کی روح کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی بہن کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، بلکہ اسے سہارا دو۔ جہانگیر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ پھپھو، میں اپنی بہن کا برا نہیں چاہتا، میں تو بس اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ شہر کی دنیا الگ ہے، وہاں لڑکیوں کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ویسے بھی ہمارے بہت سارے دشمن جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں جو ہماری حیثیت سے جلتے ہیں۔ پھپھو مسکرا دیں، جیسے ایک ماہر استاد اپنے شاگرد کی ناسمجھی کو درگزر کر رہا ہو۔ بیٹا، اگر لڑکیوں کو گھر میں بند کر کے رکھا جائے تو وہ کمزور بن جاتی ہیں۔ تم نوریہ کو طاقتور بننے دو تاکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکے۔ اور ویسے بھی کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں، تمہاری دادی اور میں اسے یوں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی ہے اور دیکھ بھال کرنے والے بھی ہیں۔ جہانگیر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پھپھو سیدھی بات کر رہی ہیں۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کے والد نے پہلی بار نوریہ کو اسکول میں داخل کروایا تھا، تب بھی گاؤں کے کچھ بزرگوں نے اعتراض کیا تھا، مگر والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی پڑھے گی، کیونکہ علم لڑکی کا زیور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ان پڑھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ الفاظ جہانگیر کے ذہن میں گونجنے لگے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے نا؟ پھپھو نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بالکل، اور آج تمہیں اپنے والد کی جگہ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اپنے باپ کے خواب کو پورا نہیں کرو گے؟ جہانگیر نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے پھپھو، میں نوریہ کو نہیں روکوں گا۔ یہ سنتے ہی صحن میں بیٹھی سب عورتوں کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نوریہ کی ماں نے بے اختیار اپنے آنسو صاف کیے اور دادی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، تم نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ پھپھو نے خوشی خوشی اعلان کیا، تو بس اب تیاری شروع کرو، نوریہ جلد ہی شہر جا رہی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب عورتوں نے خوشی خوشی نوریہ کو گلے لگا لیا۔ حفصہ نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے خواب سچ ہو سکتے ہیں۔ نوریہ کی ماں فوراً اندر گئی اور اس کا سامان باندھنے میں لگ گئی۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ ماں نے اس کے لیے کچھ دعائیں لکھی ہوئی چٹھیاں بھی رکھیں، جو اس کے گلے میں تعویذ کی طرح باندھ دی گئیں۔ نوریہ کو اپنے والد کی ایک پرانی چادر دی گئی جو ہمیشہ اس کے سر پر سایہ بن کر رہے گی۔ یہ رکھ لو۔ ماں نے نوریہ کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی دی جس میں گھر کی مٹی تھی۔ جب بھی دل بھر آئے اسے کھول کر دیکھ لینا، تمہیں اپنا گھر یاد آ جائے گا۔ یہ لمحہ جذباتی تھا۔ دادی نے نوریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تمہارے راستے آسان کرے۔
مگر نوریہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے راستے میں صرف کامیابی نہیں بلکہ کچھ پراسرار چیزیں بھی تھیں جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں کی گلیاں ابھی خاموش تھیں، مگر نوریہ کے گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سبھی عورتیں نوریہ کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ ماں نے ایک بار پھر اس کا سامان چیک کیا، دادی نے اسے چوم کر ماتھے پر پیار کیا اور حفصہ نے اسے گلے لگا کر کہا، بس اب شہر پہنچ کر مزے کریں گے۔ جہانگیر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ نوریہ کو روک تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار ماں سے پوچھ رہا تھا، اماں سب کچھ ٹھیک رہے گا نا؟ شہر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ماں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کی امان میں دے کر بھیج رہے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر نوریہ کو الوداع کہنے آئے تھے۔ کچھ عورتیں دعائیں دے رہی تھیں، کچھ پرانے خیالات رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی، لڑکیاں گاؤں سے باہر جا کر پڑھیں؟ مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جہانگیر یا اس کی ماں کے سامنے کچھ کہتا۔ نوریہ جب گاؤں کی چھوٹی سی سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنی مٹی سے دور جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ایسے دروازے کے پار جا رہی ہے جہاں کچھ نیا، کچھ انوکھا اور شاید کچھ پراسرار بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ گاڑی چلنے لگی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے نوریہ نے دیکھا کہ دادی ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دے رہی تھی۔ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور حفصہ اسے زور زور سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ خدا حافظ نانو جان۔ جہانگیر دور کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی جیسے جیسے گاؤں کی حدود سے باہر نکل رہی تھی، نوریہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی بڑھ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے تابی بھی تھی۔ وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی تھی، اور اس نئی دنیا میں کون لوگ ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا، یہ سب کچھ اس کے لیے ایک راز تھا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی شہر میں داخل ہوئی۔ بڑی بڑی عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں اور ہر طرف روشنیوں کی چمک اور لوگوں کا ہجوم، یہ سب کچھ نوریہ کے لیے نیا تھا۔ گاؤں کے سادہ ماحول سے نکل کر وہ ایک ایسی دنیا میں آ گئی تھی جہاں سب کچھ تیز تھا، جدید تھا، اور کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ پھپھو کے گھر پہنچنے پر دروازہ کھولا گیا تو ایک خوبصورت کشادہ صحن نظر آیا۔ اندر کا ماحول جدید مگر گرم جوش تھا۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز لگی تھیں، ہر چیز کرینے سے لکھی ہوئی تھی، اور نوریہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں آ گئی ہو۔ آؤ نوریہ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پھپھو نے مسکرا کر کہا اور اسے اندر لے گئیں۔ اندر جاتے ہی حفصہ نے نوریہ کو گلے لگا لیا۔ اب دیکھنا، تمہیں اس شہر کی دنیا دکھاؤں گی۔ شام کو چھت پر بیٹھ کر حفصہ نے نوریہ کو شہر کی روشنیوں، اونچی عمارتوں اور یہاں کے آزاد ماحول کے بارے میں بتایا۔ یہاں کے لوگ گاؤں کے لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، یہاں تمہیں خود کو منوانا ہوگا، ہر چیز کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور ہاں، یہاں خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ نوریہ خاموشی سے شہر کے جگمگاتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، شہر کی مصروف گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ نوریہ کی نیند پھپھو کے نرم لہجے میں پکارنے سے کھلی۔ اٹھ جاؤ بیٹا، پہلا دن ہے، دیر نہیں کرنی۔ نوریہ فوراً بستر سے اٹھی، جلدی سے تیار ہوئی اور حفصہ کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی۔ راستے میں اس کی نظریں شہر کی تیز رفتار زندگی پر تھیں۔ گاؤں کی سادہ زندگی کے برعکس یہاں ہر چیز اتنی تیز تھی کہ دل گھبرا سا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کے بڑے گیٹ کے سامنے پہنچ کر نوریہ نے گہری سانس لی۔ یہی میرا نیا سفر ہے، وہ خود سے بولی۔ یونیورسٹی کا ماحول بہت مختلف تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کوئی کتابیں لے کر کلاس کی طرف جا رہا تھا، کوئی کیفے میں دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، تو کوئی موبائل پر مصروف تھا۔ حفصہ نے نوریہ کو راستہ دکھایا اور کہا، یہاں سب کچھ آزاد ہے، بس تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ نوریہ نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اپنی پہلی کلاس کی طرف چل دی۔ کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں ارد گرد گھومنے لگیں۔ ایک طرف جدید لباس میں ملبوس لڑکیاں تھیں، دوسری طرف چند لڑکے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ایک خالی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں گاؤں کی لڑکی کہاں سے آ گئی؟ یہ یہاں کی تو نہیں لگتی، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ پروفیسر گہری باتیں کر رہے تھے، مگر نوریہ کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔
ایک عجیب سی سرسراہٹ، ایک بے نام سا احساس، جیسے کوئی سایہ اس کے قریب ہو۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس کے قدم خود بخود یونیورسٹی کے سرسبز باغ کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں کے پرانے درخت، خاموش فوارے اور ہلکی ہوا کا جھونکا اسے سکون دے رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر کتاب کھولنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پڑھتی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ نوریہ؟ وہ چونک کر مڑی۔ سامنے ایک لمبا دراز قد نوجوان کھڑا تھا، گہری سیاہ آنکھیں، سنجیدہ چہرہ اور ایک عجیب سا جاذب نظر انداز۔ وہ اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پہچان کا احساس تھا۔ کون؟ نوریہ نے بے اختیار پوچھا۔ یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، مگر یاد رکھنا، یہ شہر تمہارے لیے اجنبی ہے، اور کچھ اجنبی چیزیں ہمیشہ قریب نہیں آنے دینا، تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، محتاط رہنا۔ اس کی آواز میں ایک پراسرار گہرائی تھی۔ نوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، وہ شخص پلٹ کر تیز قدموں سے چل دیا۔ نوریہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ کون تھا؟ اور کیوں اس کی باتوں میں اتنی عجیب سی کشش تھی؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کا پہلا راز بننے جا رہی ہے۔ نوریہ اس عجیب ملاقات کے بعد بے حد الجھن میں تھی۔ وہ بار بار اس نوجوان کے الفاظ دہرا رہی تھی، یہ شہر تمہارے لیے اجنبی ہے، اور کچھ اجنبی چیزیں قریب نہیں آنے دینا۔ کون تھا وہ؟ اور کیوں اس کی باتیں اتنی پراسرار لگ رہی تھیں؟ یونیورسٹی سے واپسی پر نوریہ چپ چپ سی تھی۔ حفصہ نے کئی بار اس سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مگر نوریہ نے سرسری سا جواب دیا، ہاں، بس ذرا تھک گئی ہوں۔ وہ گھر آ کر جلدی سے کھانے سے فارغ ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھپھو نے اسے محبت سے دیکھا۔ بیٹا، نئے ماحول میں گھلنے میں وقت لگتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوریہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ رات کا وقت تھا، کھڑکی سے ہلکی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ نوریہ کا ذہن ابھی تک یونیورسٹی میں ہونے والی ملاقات پر اٹکا ہوا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا واقعی کوئی اسے جانتا تھا؟ نوریہ جیسے ہی گہری نیند میں گئی، اس نے خود کو ایک وسیع سنسان وادی میں کھڑے پایا۔ آسمان نیلا مگر بے حد وسیع تھا۔ سامنے ایک پراسرار محل نظر آ رہا تھا جو چمک رہا تھا، جیسے چاندنی خود اس پر اتر آئی ہو۔ نوریہ؟ ایک بھاری مگر دلکش آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ مڑی اور وہاں وہی نوجوان کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھیں عام نہیں تھیں، وہ چمک رہی تھیں جیسے ان میں کوئی راز چھپا ہو۔ کون ہو تم؟ نوریہ کی آواز کانپ گئی۔ نوجوان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم مجھے جان سکو، مگر یاد رکھو، میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ مگر کیوں؟ تم کون ہو؟ نوریہ نے بے چینی سے پوچھا، مگر جیسے ہی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، منظر دھندلانے لگا۔ نہیں، رک جاؤ! نوریہ چیخی، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نوریہ تیزی سے اٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ اسے لگا جیسے وہ واقعی وہاں گئی ہو۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ خود سے بولی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت کی جھلک تھی، ایک ایسا راز جو بہت جلد اس کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف بننے والا تھا۔ اگلے دن صبح جب نوریہ یونیورسٹی کے لیے نکلی تو اس کا دل اب بھی رات کے خواب میں الجھا ہوا تھا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار وہی چمکتی آنکھیں، وہی پراسرار الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ حفصہ ساتھ تھی، مگر نوریہ خاموش تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی ہو۔ کیا بات ہے؟ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ حفصہ نے نوریہ کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ بس کچھ نہیں، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ نوریہ نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، تعقب کر رہا ہو۔ جب وہ دونوں یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھیں تو راستے میں ایک پرانی عمارت کے قریب ایک فقیر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، نیلی آنکھیں۔ نوریہ کے قدم وہیں رک گئے، دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ یہ آنکھیں میں نے کہیں دیکھی ہیں، مگر کہاں، کب؟ وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ فقیر بالکل خاموش بیٹھا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نوریہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، جیسے وہ کسی راز کا محافظ ہو۔ چلو نوریہ، کیا کر رہی ہو؟ حفصہ نے اس کا ہاتھ کھینچا، مگر نوریہ کی نظریں فقیر پر ہی جمی رہیں۔ فقیر نے آہستہ سے سر جھکا لیا،
جیسے وہ جان بوجھ کر کچھ نہ کہہ رہا ہو۔ نوریہ نے بے اختیار اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی، فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمکی، جیسے وہ جانتا ہو کہ نوریہ کیا سوچ رہی ہے، جیسے وہ یہ سب پہلے ہی دیکھ چکا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ آنکھیں، یہ خواب، یہ پراسرار ملاقاتیں؟ نوریہ نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ فقیر کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ نوریہ کو لگا جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، مگر ہوا کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ نوریہ چلو! حفصہ نے جھنجھوڑا اور نوریہ چونک کر آگے بڑھ گئی، مگر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، فقیر وہاں نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ نوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ واقعی وہاں تھا یا یہ سب اس کا وہم تھا؟ مگر وہم نہیں تھا، کیونکہ جب نوریہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ نیلی آنکھیں اب بھی اسے دیکھ رہی ہیں۔ کسی نہ کسی طرح وہ آنکھیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ یونیورسٹی کا دن کسی نہ کسی طرح گزر گیا، مگر نوریہ کا دل اب بھی صبح کے پراسرار فقیر میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں، وہ خاموش مگر گہری نظریں، وہ سب کچھ ابھی تک نوریہ کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ کتنی ہی بار سوچ چکی تھی کہ شاید یہ سب محض اتفاق ہو، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک انجانی بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ حفصہ نے کئی بار اسے مخاطب کیا، مگر نوریہ کے خیالات بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کسی خطرے میں ہے؟ کیا اس خواب کا، اس فقیر کا اور اس کی زندگی میں ہونے والے ان تمام عجیب اتفاقات کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ نوریہ چلو نا، آج تو بس بھی لیٹ ہو گئی ہے۔ حفصہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ سڑک پر معمول کا رش تھا، مگر نوریہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر شخص اسے گھور کر دیکھ رہا ہو، جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ دل میں ایک عجیب سا وسوسہ تھا کہ کہیں کچھ ہونے والا ہے۔ یہی ہے نا جہانگیر عالم کی بہن؟ ایک بھاری آواز نوریہ کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے چند نوجوان کھڑے تھے، نظریں نوریہ پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تلخی تھی، جیسے وہ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہوں، جیسے وہ نوریہ کو محض اس کے بھائی کی بہن ہونے کی سزا دینا چاہتے ہوں۔ ہاں یہی ہے، دوسرے نے ہنکارا بھرا۔ سنا ہے بہت غیرت مند بھائی ہے اس کا۔ نوریہ کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار حفصہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ حفصہ غصے سے آگے بڑھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہمارا راستہ چھوڑو۔ مگر وہ نوجوان مسکراتے رہے، جیسے انہیں حفصہ کے غصے کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں جانے دو، نوریہ نے لرزتی آواز میں کہا، مگر ایک نے قریب آ کر طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں، تمہارا بھائی بہت سخت مزاج آدمی ہے، مگر ہمیں تو دیکھنا ہے کیا وہ واقعی اتنا غیرت مند ہے جتنا لوگ کہتے ہیں۔ نوریہ کے اندر خوف مزید گہرا ہو گیا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ اگر یہ معاملہ اس کے بھائی تک پہنچ گیا تو نہ صرف اس کی تعلیم خسارے میں پڑ جائے گی، بلکہ جہانگیر عالم کا غصہ کسی طوفان سے کم نہ ہوگا۔ ہم نے کہا راستہ چھوڑو، حفصہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، مگر وہ اب بھی ویسے کے ویسے ہی کھڑے تھے، جیسے نوریہ اور حفصہ کو بے بس دیکھ کر مزہ لے رہے ہوں۔ نوریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اس وقت کوئی معجزہ ہو جائے۔ تبھی اچانک ایک بھاری مگر کسی حد تک جانی پہچانی آواز گونجی، لڑکیوں کا راستہ روکنا بہادری نہیں، کمزوری کی نشانی ہے۔ وہی فقیر! نوریہ کی نظریں حیرت سے دروازے کے ساتھ کھڑے اس فقیر پر جا ٹھہری، جو صبح اسی سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، مگر اب اس کے لہجے میں ایک عجیب دبدبا تھا۔ چلو نکل جاؤ یہاں سے، فقیر نے ان لڑکوں کو گھورا، اور حیرت انگیز طور پر وہ نوجوان جو ابھی تک اکڑ کر کھڑے تھے، ایک پل میں جیسے ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں کسی انجانی طاقت کا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ چل یار چھوڑ، ان میں سے ایک نے کہا، اور وہ سب وہاں سے تیزی سے کھسک گئے۔ نوریہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ فقیر کون تھا؟ اس کی بات میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ وہ سب فوراً چلے گئے؟ یہ آدمی کون ہے؟ حفصہ نے حیرت سے سرگوشی کی، مگر نوریہ جواب دینے کے بجائے فقیر کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ آنکھیں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کوئی راز چھپا رہی ہیں۔ نوریہ کی زندگی جیسے ایک نازک دھاگے پر لٹک رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اس واقعے کے بعد اس کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ پھپھو نے سختی سے کہا تھا کہ پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، مگر نوریہ اس کے حق میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جہانگیر کو اس واقعے کی ذرا بھی بھنک پڑی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر سیدھا شہر آ جائے گا
اور ان بدماشوں کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ اس کی تیز مزاجی نوریہ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ نہیں پھپھو، یہ بات بھائی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، وہ خون خرابہ کر دے گا، نوریہ نے التجا کی۔ مگر بیٹا، پولیس کو تو بتانا ہوگا، یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھپھو فکر مند تھیں۔ پولیس اس معاملے کو مزید بگاڑ سکتی ہے پھپھو، ابھی میں صبر اور خاموشی سے کام لینا چاہتی ہوں، نوریہ نے دھیمی آواز میں کہا جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ اب نوریہ اور حفصہ نے ایک نیا فیصلہ لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی حجاب میں جایا کریں گی تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک رہا، جیسے وہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ لڑکے نظر نہیں آئے، نہ ہی وہ پراسرار فقیر۔ نوریہ نے سوچا کہ شاید سب کچھ معمول پر آ گیا ہے، شاید یہ واقعہ بس ایک وقتی آزمائش تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دن نوریہ اور حفصہ کلاسز سے جلدی فارغ ہو گئی تھیں اور ہاسٹل واپس جا رہی تھیں۔ سورج دھیرے دھیرے مغرب کی گود میں جا رہا تھا، گلیاں سنسان ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کو جلدی تھی کیونکہ گھر دیر سے پہنچنے پر پھپھو پریشان ہو جاتی تھیں۔ آج ذرا تیز چلیں، رات ہونے کو ہے، حفصہ نے سرگوشی کی۔ نوریہ نے اسبات میں سر ہلایا اور رفتار بڑھا دی، مگر جیسے ہی وہ ایک سنسان گلی میں پہنچی، ایک کالے رنگ کی گاڑی دھیرے سے ان کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا لڑکا باہر نکلا۔ کہاں جا رہی ہو، یونیورسٹی کی شہزادی؟ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ نوریہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حفصہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ چلو، جلدی چلو۔ مگر اگلے ہی لمحے سب کچھ بجلی کی تیزی سے ہوا۔ وہی لڑکا نوریہ کی طرف لپکا اور اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ اس نے نوریہ کو جھٹکے سے گاڑی کے اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نوریہ! حفصہ نے چیخ ماری اور دوڑ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھ گئی۔ نوریہ کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ گاڑی تیزی سے سنسان راستے پر دوڑ رہی تھی اور وہ تینوں لڑکے زور زور سے کہکہے لگا رہے تھے۔ آخر پکڑ ہی لیا نا، اتنا نخرہ دکھا رہی تھی، ایک نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازے اندر سے لاک تھے۔ چھوڑ دو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، دوسرے نے دانت نکالے، مگر اچانک گاڑی زور سے جھٹکا کھا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے حیرانی سے آگے دیکھا، جیسے کوئی نادیدہ طاقت گاڑی کو روک رہی ہو۔ باقی لڑکے بھی الجھن میں پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ ایک نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں پتا، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ڈرائیور نے انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی جیسے کسی نے جکڑ لی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سب دھاڑے مار کر چیخنے لگے، بچاؤ! نوریہ نے خوفزدہ ہو کر دیکھا۔ ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل رہی تھیں، جیسے وہ کسی انجانی چیز کو دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ کسی ایسی ہستی کے سامنے ہوں جس کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا کانپتی آواز میں بولا۔ نوریہ نے آہستہ سے پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان لڑکوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، ان کے جسم پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ پھر اچانک دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے انہیں کھولا ہو۔ بھاگو، یہاں سے بھاگو! ایک لڑکا زور سے چیخا اور وہ تینوں سر پر پاؤں رکھ کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئے۔ نوریہ کانپ رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ باہر نکلے۔ کیا ہوا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ پھر ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں گونجی، وہی آواز جو اس نے چند دن پہلے سنی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ نوریہ کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلی، ڈھلتی شام نے اسے تھوڑا سنبھالا دیا، مگر اس کا ذہن بدستور الجھا ہوا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو پونچھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ وہ اندر سے کس قدر خوفزدہ اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ حفصہ یہ خبر گاؤں تک نہ پہنچا دے۔ اگر جہانگیر یا اس کی ماں کو معلوم ہو گیا تو وہ فوراً شہر آ جائیں گے، اور پھر وہی ہوگا جس سے وہ سب بچنا چاہتی تھیں۔ جہانگیر کی غیرت اور غصہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کے نام پر جان دینے اور لینے کے لیے تیار تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ نوریہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ ان لڑکوں کو زمین میں دفن کر دے گا، اور ساتھ ہی نوریہ کی تعلیم بھی ختم کروا دے گا۔ وہ اسے واپس گاؤں لے جائے گا اور گھر کی چار دیواری میں قید کر دے گا۔ رکشے کی ہر ہلکی جنبش کے ساتھ نوریہ کے خیالات مزید پیچیدہ ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی کلائی کو رگڑ رہی تھی جہاں اس بدماش نے اسے پکڑا تھا۔ وہ لمحہ،
وہ خوف اور وہ بے بسی سب کچھ ابھی تک تازہ تھا۔ کاش یہ سب خواب ہو، کاش یہ سب ہوا ہی نہ ہو، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ جب وہ پھپھو کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ حفصہ بے حال ہو کر دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ نوریہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لینے لگی۔ نوریہ، تم ٹھیک ہو؟ کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے لگا تمہیں کچھ ہو گیا۔ حفصہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ نوریہ نے اسے تسلی دینے کے لیے مضبوطی سے گلے لگایا، مگر اس کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں حفصہ، پریشان مت ہو، میں نے خود کو بچا لیا، اللہ کا شکر ہے۔ مگر حفصہ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نوریہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے جانچ رہی ہو کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا نوریہ، تم جانتی ہو اگر وہ لوگ تمہیں لے جاتے تو کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پولیس کو بلا لوں، مگر پھر ڈر گئی کہ کہیں معاملہ اور نہ بگڑ جائے۔ نوریہ نے آہستہ سے حفصہ کا ہاتھ دبایا۔ بس، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، ہم احتیاط کریں گے، مگر اس بات کو کسی کو نہیں بتانا، خاص طور پر گاؤں میں کسی کو نہیں۔ اسی لمحے پھپھو ہال میں داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ سخت اور آنکھوں میں عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ نوریہ کو گھورتی رہیں، پھر گہری سانس لی اور بولیں، نوریہ، دیکھو تمہارا بھائی ہمیشہ کہتا تھا کہ شہر میں دشمن بہت ہیں، اسی لیے وہ تمہیں یہاں بھیجنے کے خلاف تھا۔ اب دیکھو وہ صحیح نکلا۔ نوریہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو کا ہر لفظ سچ تھا۔ بیٹا، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، میں تمہیں یہاں مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتی، بہت ہو چکا، اب تم مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ نوریہ کے اندر جیسے طوفان آ گیا۔ پھپھو، میں کہاں جاؤں گی؟ میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ پھپھو نے ایک لمحے کے لیے نرمی سے نوریہ کا چہرہ دیکھا، پھر سخت لہجے میں کہا، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہارا مستقبل کتنا اہم ہے، مگر کیا اس تعلیم کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں ڈال دوں؟ کیا میں اپنے بھائی کی بیٹی کو یوں اندھیرے میں چھوڑ دوں؟ نہیں بیٹا، اب تمہیں کسی محفوظ جگہ جانا ہوگا۔ نوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھپھو، مگر کہاں؟ پھپھو نے نظریں چرائیں جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولیں، میں نے تمہارے لیے ایک جگہ کا بندوبست کر لیا ہے، جہاں تم بھی محفوظ رہو گی اور تمہاری تعلیم بھی متاثر نہیں ہوگی۔ کہاں؟ نوریہ کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا۔ پھپھو نے آہستہ سے جواب دیا، ایک حویلی ہے، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ نوریہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ حویلی؟ کون سی حویلی؟ پھپھو نے نظریں چرائیں جیسے کچھ چھپا رہی ہوں، مگر نوریہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں اسے بھیجا جا رہا تھا اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی، اور وہ جس کے سائے میں جانے والی تھی وہ عام انسان نہیں تھا بلکہ شاہ جنات تھا۔ نوریہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ پھپھو، یہ کیسی حویلی ہے؟ وہاں کون رہتا ہے؟ کیا یہ کوئی جان پہچان والے لوگ ہیں؟ پھپھو نے نظریں چرائیں جیسے کوئی بات چھپانا چاہتی ہوں۔ بیٹا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کسی ایسی جگہ نہیں بھیجوں گی جہاں تمہیں نقصان پہنچے۔ یہ ایک پرانی حویلی ہے، وہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ مگر وہاں کون رہتا ہے؟ نوریہ نے بے چینی سے پوچھا۔ پھپھو نے ایک پل کو نوریہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو پوچھ رہی تھی، پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، وہاں ایک نیک دل بزرگ رہتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے، بس تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ بابا جان کے بہت قریبی دوست رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ نوریہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ یہاں رکنا اب ممکن نہیں تھا۔ اگر بھائی کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ نوریہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ شہر آ کر قیامت کھڑی کر دے گا۔ وہ گاؤں لے جا کر اس کی تعلیم ختم کروا دے گا اور شاید شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی آزادی چھین لے۔ کیا وہاں میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں گی؟ نوریہ نے سب سے اہم سوال کیا۔ پھپھو نے سر ہلا دیا۔ ہاں، وہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر تمہیں احتیاط کرنی ہوگی، یہ فیصلہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ نوریہ نے حفصہ کی طرف دیکھا جیسے اس کی خاموش رضامندی چاہ رہی ہو۔ حفصہ کی آنکھوں میں اداسی تھی، مگر وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں تیار ہوں، نوریہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ پھپھو نے سکون کا سانس لیا اور حفصہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا نوریہ، اس نے دھیرے سے کہا، مگر نوریہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہو سکتا ہے، مگر ابھی یہ سب کرنا ضروری ہے۔ رات کو نوریہ نے اپنی چند ضروری چیزیں باندھیں، کتابیں، کچھ کپڑے اور دادی کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی تسبیح
جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اگلے دن پھپھو کے شوہر نے گاڑی نکالی اور خاموشی سے نوریا اور پھپھو کو بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور راستہ سنسان ہونے لگا۔ نوریا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں تھا، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑی سنسان جگہ جا کر رک گئی۔ سامنے ایک قدیم، وسیع و عریض حویلی کھڑی تھی، جس کے اونچے در و دیوار پر وقت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ درختوں کی گھنی شاخیں حویلی کے چاروں طرف سایہ کیے ہوئے تھیں، جیسے کوئی راز چھپا رہی ہوں۔ نوریا نے گردن اٹھا کر اس حویلی کو دیکھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں دوڑ گیا۔ پھپھو، یہ جگہ؟ پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یہی تمہاری نئی پناہ گاہ ہے، ڈرو مت، اندر جا کر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ نوریا نے گہرا سانس لیا اور قدم آگے بڑھایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ حویلی اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ نوریا نے حویلی کے بڑے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھنڈا اور بھاری تھا۔ جیسے ہی اس نے ہلکے سے دھکا دیا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ ایک ہلکی سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، جس میں کسی پرانے زمانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ حویلی کے اندرونی صحن میں ایک بڑا سا فوارہ تھا جو وقت کے ساتھ خشک ہو چکا تھا۔ چاروں طرف لمبے ستون تھے جن پر پرانے طرز کی نقش و نگاری تھی۔ کمروں کے بڑے بڑے دروازے تھے جو اندھیرے میں ایک پراسرار گہرائی میں کھوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر نوریا کا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت، یہ جگہ تمہارے لیے بالکل محفوظ ہے، اندر چلو، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ نوریا کے قدم بوجھل ہو گئے تھے، مگر وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب بھی وہ مڑ کر دیکھتی، پیچھے صرف اندھیرا ہوتا۔ پھپھو اسے ایک بڑے کمرے میں لے آئیں، جہاں پرانی طرز کا پلنگ، ایک بڑی الماری اور ایک لکڑی کی میز رکھی تھی۔ کھڑکی کے باہر اونچے درختوں کے سائے لرز رہے تھے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے نوریا، یہاں تمہیں سکون ملے گا، پھپھو نے نرم لہجے میں کہا۔ مگر یہاں اور کون رہتا ہے؟ نوریا نے دھیرے سے پوچھا، کیونکہ اسے اب بھی یہ جگہ عجیب لگ رہی تھی۔ پھپھو کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں، یہاں ایک بزرگ ہیں جو اس حویلی کے مالک ہیں، وہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور باقی سب بھول جاؤ۔ نوریا کو پھپھو کی بات میں کوئی ادھورا پن محسوس ہوا، مگر وہ زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ پھپھو نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہاں سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، جب بھی ضرورت ہو مجھے فون کر لینا، میں جلد ہی پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر پھپھو باہر نکل گئیں اور نوریا دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ نوریا نے اپنی کتابیں نکال کر پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا۔ حویلی کے در و دیوار جیسے خاموشی سے کوئی کہانی سنا رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے یوں لگتا جیسے کوئی سائے میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے جھرجھری لی اور کھڑکی کے پردے گرا دیے، پھر خود کو تسلی دی، یہ سب میرا وہم ہے، بس ماحول نیا ہے اسی لیے عجیب لگ رہا ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے چراغ بجھایا اور لیٹنے کی کوشش کی، اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ نوریا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دھیرے سے اٹھی، دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آہٹ بند ہو گئی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، بس لمبا سیاہ کوریڈور اور گہرا سناٹا۔ مگر اچانک اسے لگا جیسے کسی نے سرگوشی میں اس کا نام لیا ہو، بہت دھیمی مگر واضح آواز میں۔ نوریا؟ نوریا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور کانپتی ہوئی بستر پر جا بیٹھی۔ یہ کیا تھا؟ کیا واقعی کوئی ہے یا میں وہم کر رہی ہوں؟ تبھی اچانک دروازے پر مسلسل دستک ہوئی۔ نوریا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ آپ کون ہیں؟ نوریا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ بزرگ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، وہی نیلی آنکھیں جو نوریا نے راستے میں فقیر کے چہرے پر دیکھی تھیں۔ اب وہ فقیر کی جگہ ایک باوقار درویش نما شخصیت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ سفید لمبی داڑھی، کندھوں پر لٹکتا ہوا سیاہ چادر نما لباس، اور وہی نیلی آنکھیں جو رات کے اندھیرے میں چراغ کی روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ نوریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر بزرگ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے اسے تسلی دے رہے ہوں۔ ڈرو مت نوریا، تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ ان کی آواز گہری تھی مگر نرم و ملائم، جیسے کوئی پرانا ساز بج رہا ہو۔ مگر کیوں؟
آپ کون ہیں؟ نوریہ کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ بزرگ نے ایک لمبی سانس لی اور نوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ جاننے کا وقت ابھی نہیں آیا بیٹی، مگر اتنا سمجھ لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ تمہاری قسمت میں کچھ ایسا لکھا ہے جس کا راز وقت کے ساتھ کھلے گا۔ نوریہ نے ان کی بات سن کر بے چینی سے لب کاٹے۔ کیا میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہے؟ بزرگ مسکرا دیے۔ شاید یا شاید نہیں، مگر جو کچھ تم نے ابھی تک دیکھا ہے وہ محض ایک پردہ ہے۔ حقیقت تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ کیا مطلب؟ نوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گا۔ ابھی کے لیے بس اپنی تعلیم پر دھیان دو اور اپنی حفاظت کا خیال رکھو۔ دشمن تمہاری کمزوریوں کی تلاش میں ہے اور میں تمہارے ارد گرد ہوں تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ نوریہ کے دماغ میں ہزاروں سوالات جنم لینے لگے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کھانا لگ چکا ہے۔ یہ ایک بڑی عمر کی خادمہ تھی جو نوریہ کی خدمت کے لیے رکھی گئی تھی۔ نوریہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہی اس نے دوبارہ نظر گھمائی وہ بزرگ وہاں نہیں تھے۔ وہ غائب ہو چکے تھے، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ نوریہ نے سر جھٹکا، مگر دل میں ایک خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے ہی کئی راتیں اور کئی دن گزر گئے تھے۔ وہ خادمہ دن رات نوریہ کی خدمت کرتی، اس کے کھانے پینے، سونے اور جاگنے سب چیز کا خیال رکھتی۔ نوریہ اس گھر میں بہت آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ کبھی کبھی حفصہ اس کے پاس آتی اور وہ گھنٹوں باتیں کرتی رہتی۔ چھٹی والا دن بھی وہ ساتھ ہی گزارا کرتی تھیں۔ باہر گھومنے پھرنے جاتی۔ اب اسے ایک تحفظ کا احساس تھا، جیسے اس حویلی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا، 5 سال گزر چکے تھے، اور اس دوران یہ بزرگ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ مگر یہ راز، یہ حقیقت کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے، نوریہ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوریہ کی آواز لرزنے لگی۔ بزرگ نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بڑے بوجھ کو اپنے سینے سے اتارنے والے ہوں۔ بیٹی، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر یہ حقیقت تمہیں بتانے کا وقت آ نہیں سکا تھا۔ اب جب کہ تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے، کیونکہ اب تمہارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ نوریہ نے نظریں نیچے کر لیں۔ اس کے دل میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ تحفظ جو اس نے اس حویلی میں پایا تھا، دوسری طرف یہ عجیب انکشاف کہ وہ جسے انسان سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں انسانوں کی دنیا سے نہیں تھا۔ تو آپ شروع سے ہی میرے ساتھ تھے، میری نگرانی کر رہے تھے؟ بزرگ نے نرمی سے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ یہ میرا فرض تھا۔ تمہارے والد نے کبھی میری اولاد کی مدد کی تھی۔ انہوں نے میرے قبیلے کے کچھ افراد کو ظالموں کی قید سے آزادی دلوائی تھی، اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے بل بوتے پر۔ میں تمہارے والد سے ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ ہم ہمیشہ ان کے خاندان کی حفاظت کریں گے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ نوریہ خاموش رہی۔ اس کی انگلیاں بے چینی سے دوپٹے کا کونا مروڑ رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شروع سے میری حفاظت کر رہے تھے؟ بزرگ مسکرا دیے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا، مگر جب بھی تمہیں کبھی مشکل پیش آئی میں وہیں تھا، چاہے وہ راستے میں کھڑے غنڈے ہوں یا تمہاری یونیورسٹی کا کوئی مسئلہ، میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی، مگر ایک حد سے آگے میں ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ نوریہ کے ذہن میں وہ تمام لمحات تازہ ہونے لگے جب اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی سایہ ہمیشہ اس کے آس پاس موجود ہے، مگر وہ ہمیشہ اسے اتفاق سمجھتی رہی۔ اور اب کیا ہوگا؟ نوریہ نے دھیرے سے پوچھا۔ بزرگ جنزاد نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا نوریہ۔ تم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، تم اپنے گاؤں واپس جا سکتی ہو، اپنی زندگی شروع کر سکتی ہو، مگر اگر تم چاہو تو تم یہاں بھی رہ سکتی ہو۔ مگر یاد رکھو، یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، یہ میرا جہان ہے، میری حقیقت ہے۔ اگر تم یہاں رہو گی تو تمہیں اس دنیا کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ نوریہ کا دل جیسے کسی نامعلوم خوف میں دھڑکنے لگا۔ مگر میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، مجھے یہاں تحفظ محسوس ہوتا ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتی، وہاں کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ بزرگ نے سر جھکا لیا۔ یہی تو میری سب سے بڑی پریشانی ہے بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر غور کرو، کیونکہ اگر تم یہاں رہیں تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ نوریہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔
وہ سوچنے لگی کہ آیا اس کی قسمت میں ایک عام انسانی زندگی لکھی تھی یا کچھ اور۔ اگر میں رک جاؤں تو کیا ہوگا؟ بزرگ نے گہری نظروں سے نوریا کی طرف دیکھا، جیسے اس کے سوال کا جواب تلاش کر رہے ہوں۔ یہی وہ بات ہے جس کا جواب میں بھی نہیں جانتا نوریا، مگر تمہاری تقدیر پہلے ہی ایک الگ راستہ چن چکی ہے۔ نوریا نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ کیا وہ واقعی اپنے ماضی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی؟ کیا وہ اس غیر مرئی دنیا کا حصہ بننے کے لیے تیار تھی؟ نوریا کے دل میں جیسے ایک انجانی خوشی نے جنم لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اگر میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں تو کیسا ہوگا؟ کیا کوئی راستہ ہے کہ میں اس دنیا کا حصہ بن سکوں؟ بزرگ جنزات نے نوریا کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی دل کی گہرائیوں تک جھانک رہے ہوں۔ پھر وہ مسکرائے اور دھیرے سے بولے، بیٹی اگر تم واقعی یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ہماری دنیا کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، مگر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا ایک بیٹا ہے جو جنات کی سلطنت کا شہنشاہ ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہاری شادی اس سے کر دی جائے، یوں تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکو گی، اس حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی۔ نوریا حیران رہ گئی، شادی ایک شہنشاہ جنات سے؟ مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اس دنیا کو قبول کر چکی تھی، اسے اس دنیا میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ آپ کا بیٹا، وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوگا؟ آپ دعا کریں گے کہ وہ مان جائے؟ نوریا نے دھیرے سے پوچھا۔ بزرگ جنزات مسکرائے، یہ فیصلہ تم دونوں کو کرنا ہے، میں زبردستی نہیں کر سکتا، میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور ایک عجیب و غریب زبان میں کچھ پڑھا۔ اچانک ہوا میں ایک تیز جھونکا آیا، چراغوں کی روشنی مدھم ہونے لگی اور ماحول میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ نوریا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں اور وہ بے اختیار اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اونچا قد، سرخ چمکدار آنکھیں اور بے پناہ روب اور دبدبا رکھنے والا ایک نوجوان سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ عام جنوں کی طرح خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دلکشی تھی۔ یہ میرا بیٹا شہنشاہ جنات شہراز ہے، بزرگ جنزات نے تعارف کروایا۔ شہراز کی نظریں نوریا پر جمی ہوئی تھیں۔ نوریا نے بھی ہلکی سی نگاہ اس پر ڈالی، مگر نظریں جھکا لیں۔ شہراز نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمے لہجے میں کہا، کیا تم واقعی ہماری دنیا میں رہنا چاہتی ہو نوریا؟ نوریا نے آہستہ سے سر ہلایا، اگر مجھے اجازت ملے تو ہاں۔ شہراز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے فیصلہ کرو، زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نوریا نے اس کی طرف دیکھا۔ شہراز کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو کوئی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، مگر پھر اس نے مضبوطی سے اپنا سر ہلا دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سنتے ہی بزرگ جنزات کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا، تم دونوں کی شادی ہوگی اور نوریا ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا کی ملکہ بنے گی۔ چند دن بعد نوریا اور شہراز کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جنات کی دنیا میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، محفلیں سجائی ہوئی تھیں اور ایک شاہانہ انداز میں شادی کی رسومات ادا کی گئیں۔ نوریا کو ایک خاص لباس پہنایا گیا جو انسانی دنیا سے بالکل مختلف تھا، چمکتے ہوئے نیلے اور سنہری رنگ کے کپڑے جن پر جادوئی روشنی جھلملا رہی تھی۔ شادی کے بعد نوریا کی ماں اور بھائی کو خبر دی گئی کہ نوریا کا رشتہ ایک انتہائی امیر خاندان میں طے پا گیا ہے۔ وہ لوگ حیران رہ گئے، مگر جب شادی کی تقریب میں نوریا کو ایک شاہانہ لباس اور کر و فر میں دیکھا تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی کسی رئیس گھرانے کی بہو بنی ہے۔ نوریا کی پھپھو نے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ نوریا کی شادی ایک رئیس آدمی سے ہو چکی ہے جو بے حد امیر اور با اثر ہے۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک خوشحال زندگی گزارے گی۔ ادھر جنات کے بادشاہ شہراز نے انسانوں کی دنیا میں رہنے کے لیے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک عام انسان کی طرح نظر آنے لگا تاکہ وہ نوریا کے ساتھ مل کر دونوں دنیاؤں کو آباد کر سکے۔ نوریا اب ایک انسان اور جنات کی دنیا کا سنگم بن چکی تھی۔ وہ زندگی جس میں کبھی مشکلات تھیں، اب خوابوں جیسی حقیقت میں بدل چکی تھی۔ نوریا نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی مجبوری، بلکہ صرف محبت، تحفظ اور ایک نیا سفر تھا جو ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ شروع ہوا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔